کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آپ جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو قرآن سنانے دیتے ہیں؟ سنانے نہیں، ہم خود پڑھتے ہیں، فضائل اعمال سے حدیث سے سناتے ہیں. جو حدیث ہے فضائل اعمال میں وہ سناتے ہیں، باقی قصے کہانیاں نہیں سنتے، ہم نہیں سناتے ہیں. تو ایک بچہ لے کے آیا قرآن پاک ترجمے والا، اس نے کہا یہ واپسی لے کے جاؤ. تو میں نے کہا حضرت کیوں، یہ تو ترجمے والا قرآن ہے، علماء نے یہ یعنی کہ وہ ترجمہ جو کیا ہے علماء نے ہمارے لیے کیا ہے، عام لوگوں کے لیے. ہاں صحیح. کہا نہیں، ترجمہ وہ ہوگا جو میں آپ کو پڑھاؤں گا، وہ ترجمہ پڑھنا. یعنی کہ بریلوی سے مسلم کیسے ہوا، ٹوٹل ویڈیو میں نے دیکھی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. تو سارے کہتے ہیں بھائی آپ کس کو سن رہے ہیں، یہ تو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اچھا اللہ امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے یہ. تو میں نے بولا اپنی طرف سے نہیں بولتا، وہ کتابوں سے بولتا ہے، وہ جو بھی بیان کرتے ہیں کتابوں سے بیان کرتا ہے. ایک علماء تھا، اس نے میرے کو 9 دن کے بعد میرے کو دیکھ لیا، تیسری مسجد تھی اس میں دیکھ لیا. بولا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا. میں نے رفع دن کر رہا ہوں. بولا آپ حنفی نہیں ہو؟ میں نے بولا میں مسلم ہوں. تو کہا کہ میں ہم کا کافر ہے کیا ہم لوگ؟ میں بولا آپ اس مسلم سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ غلام سرور. غلام سرور بھائی. جی جی. کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں تبلیغی جماعت میں آیا ہوں، ویسے کراچی سے ہوں. تبلیغی جماعت میں 4 مہینے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ہے کراچی سے؟ جی کراچی سے. نکلے تبلیغ کے لیے تھے؟ جی جی. چلہ چلے کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے. اچھا 4 مہینے کے لیے. 4 مہینے کے لیے. تبلیغی جماعت کے ساتھ؟ جی جی. تو ادھر کیا کر رہے ہیں؟ علی بھائی سے ملنے آئے. اچھا ماشاءاللہ. یہ کدھر تھا؟ رائے گنج میں جانا تھا آپ نے؟ ہم 4 مہینے کے لیے نکلے تھے. اشرا تھا، 10 دن کی تشکیل تھی ہماری وہاں پہ حیدرآباد کے لیے. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے گئے رائے گنج. صحیح ہے. وہاں سے 24 دن کی تشکیل ہوئی ہری پور کی. ٹھیک ہے. وہاں پہ الحمدللہ کام کیا. پھر آئے زکریا مسجد یہ پنڈی میں. صحیح ہے. وہاں پہ پھر 2 دن ٹھہرنا تھا. تو پنڈی سے یہ جہلم قریب تھا، ہم نے بولا علی بھائی کے پاس چکر لگا لیں، بہت حسرت تھی دل میں. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی کو کب سے جانتے ہیں؟ جی 3 سال سے. کیسے تعارف ہوا؟ بس یہی ویڈیو یوٹیوب پہ ویڈیو سامنے آ گئی، یوٹیوب پہ دیکھتا تھا ویڈیو سامنے آ گئی. باپے تھے شہی کوئی نہیں، یہ ویڈیو دیکھ لی. ٹھیک ہے. بس اس کے بعد سننا شروع کیا. الحمدللہ 1.5 سال ہو گیا کہ رفع دین کر رہے ہیں. آپ کا جو اپنا فرقہ تھا جو آپ کو گھر سے ملا تھا وہ کیا تھا؟ ٹن ٹناٹن. ٹن ٹناٹن. ٹھیک ہو گیا. ٹناٹن سنی. جی جی. تو آپ چینج کیسے ہوئے؟ بس دیوبندی کیسے ہوئے؟ یہ پہلے میں بریلوی تھا. ٹھیک ہے. پھر میرا استاد تھا وہ ہے دیوبندی. پھر وہ شب جمعہ میرے ساتھ اپنے ساتھ میرے کو لے کے جاتا تھا. تو میں نے ان کو پہلے غلط سمجھا تھا. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ ایسے بچپن سے. تو جیسے میں دیوبندی بریلوی سے میں دیوبندی بنا، سب مجھے چڑھاتے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. میں نے بہت برداشت کیا. پھر اس کے بعد میں علی بھائی کو سننے لگا. پھر میں الحمدللہ ہو گیا مسلم. ماشاءاللہ. جی. اچھا. اور اب آپ مسلم ہیں لیکن آپ دیوبند کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہیں کہ تبلیغ کے لیے جاتے رہتے ہیں؟ جی جی. بس تبلیغ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے. اچھا تبلیغ کے لیے آپ دیوبند سے اٹیچ ہیں؟ جی. تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں؟ تبلیغ جماعت اچھا کام کر رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. علی بھائی سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ ہم تبلیغ میں جا سکتے ہیں؟ ہاں. تو علی بھائی نے کہا جاؤ اور قرآن سنت وہاں پر سنا، حدیث سنا، باقی قصے کہانی نہیں سناؤ. آپ جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو قرآن سنانے دیتے ہیں؟ سنانے نہیں، ہم خود پڑھتے ہیں، فضائل اعمال سے حدیث سے سناتے ہیں. جو حدیث ہے فضائل اعمال میں وہ سناتے ہیں، باقی قصے کہانی نہیں سنتے، ہم نہیں سناتے ہیں. فضائل اعمال سے؟ فضائل اعمال سے. لیکن میں نے ہمارے ساتھ ایک علماء سال کے لیے، تو ان سے میں نے کہا کہ یار یہ قرآن پاک ہم سے کیوں نہیں پڑھنے دیتے. یہ 1 سال پہلے ہمارے قریبی ایک بریلوی کا علماء ہے، کیا نام ہے، عالم ہے، تو وہ ہمارا استاد بھی ہے، مدرسہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد تو ایک بچہ لے کے آیا قرآن پاک ترجمے والا، اس نے کہا یہ واپسی لے کے جاؤ. تو میں نے کہا حضرت کیوں، یہ تو ترجمے والا قرآن ہے، علماء نے یہ یعنی کہ وہ ترجمہ جو کیا ہے علماء نے ہمارے لیے کیا ہے، عام لوگوں کے لیے. ہاں صحیح. کہا نہیں، ترجمہ وہ ہوگا جو میں آپ کو پڑھاؤں گا، وہ ترجمہ پڑھنا. تو اس کے بعد تو سب الحمدللہ سب دوستوں کے میں بولتا ہوں بھائی قرآن پاک پڑھو ترجمے سے. لیکن پھر یہ دیکھیں نا، ہم تبلیغ کو سپورٹ کرتے ہیں، کام تو بے شک تبلیغ اچھا ہے، لیکن یہ جو ان کے رویے ہیں
یہ رویے ہیں قابل قبول کہ ترجمہ وہ ہوگا جو ہم کریں گے؟ نہیں وہ باقی دیکھیں نا یہی تو وہ چیزیں ہیں نا جو فرقہ واریت میں ڈالتے فرقہ واری ڈالتے ہیں. نہیں علم میں ہم نے فرقہ واری نہیں سنی. ہم چلے میں چلا ہوں ماشاءاللہ, فرقہ واری ہم نے نہیں سنی. ان میں سب بندے ایک جیسے نہیں ہوتے. باقی کچھ بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس گھر والے کو چھوڑو, رابطہ نہیں کرو, فون نہیں کرو. باقی کچھ ایسے ہوتے ہیں بھائی رابطہ کیا کرو, انسان رابطہ کیا کرو. یہ تبلیغی جماعت یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. ظاہری بات ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے. اپنی ذمہ داریوں میں تو ساتھ دیکھنی ہے نا, تبلیغ تو کرنی ہے, بالکل کریں. بالکل بالکل صحیح ہو گیا. اچھا ابھی آپ جب ادھر نکل کے آئے ہیں جی تو اپنے دوستوں کو بتا کے آئے کہ میں جہلم جا رہا ہوں؟ جی جی بتا کے آیا ہوں. تو وہاں پہ کوئی کسی نے اعتراض تو نہیں کیا؟ نہیں, دوستوں نے کہا آپ جاؤ گے مجھے لے کے جانا. باقی علاقے میں جو میرا درزی کا دکان ہے, میں تیز آواز سے سنتا ہوں علی. باقی ماشاءاللہ سارے قرآن کلاسز, سوال جواب, ٹوٹل ویڈیو میں یعنی کہ بریلوی سے مسلم کیسے ہوا, ٹوٹل ویڈیو میں نے دیکھی الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. تو سارے کہتے ہیں بھائی آپ کس کو سن رہے ہیں, یہ تو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. اچھا, اللہ امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے یہ. تو میں نے بولا اپنی طرف سے نہیں بولتا, وہ کتابوں سے بولتا ہے. وہ جو بھی بیان کرتے ہیں کتابوں سے بیان کرتا ہے. بس یہ اس کو ترغیب دیتے رہتے ہیں, لیکن لوگ کہاں سمجھتے ہیں, لوگ کہاں سمجھتے ہیں. تو جب آپ بریلوی تھے تب آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت بھی جب دیوبندی ہوئے تو بریلوی بھی نہیں مان رہے تھے, نہیں مان رہے تو تھے. اب دیوبندی سے اگر مسلم ہو گیا تو انہوں نے نہیں ماننا, بات تو وہی ہے. بات تو وہی ہے. ہاں. اچھا اب آپ کے جو اپنے فیملی ہے, آپ کے اپنے گھر والے ہیں, ان کو بھی دعوت رکھی, ان کو سمجھاتے ہو؟ الحمدللہ سمجھے ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھتے نہیں, لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں, حکمت بصیرت سے سمجھا رہا ہوں. تھے پھر کیا ہے, وہ بھی بریلوی ہیں؟ وہ بریلوی, ہمارے میں اتنا علم نہیں ہے. ایک ہوتا ہے علم, ایجوکیشن تعلیم میری نہیں ہے. اگر جیسے ایجوکیشن تعلیم اسلام 360 میں اگر ان کو حدیث سے سرچ کر کے دکھاتا تو, لیکن میری تعلیم نہیں ہے. جو حدیث سے سنتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں, حدیثوں کو مانتے ہیں. وہی میں تبلیغ جماعت کے لیے نکل رہا تھا, مجھے کہتے آپ دیوبندی ہو کیوں نکل رہے ہو, آپ تو مسلم ہو کیوں نکل رہے ہو. تو میں نے بولا ہم جو تبلیغ من کنتم خیر امہ, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, تم بہترین امت ہو, لوگوں کی نفع کی رفع نسالی کی نکالے گئے ہو. میں نے ہم دعوت دینے نکلتے ہیں, ہم بہترین امت ہے, ہمیں نکالا اسی کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے, اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ ایک طرف نہیں ہوتے ہو, آپ کبھی مسلم کہلاتے ہو, کبھی آپ نے دیوبندی بنو, میں خالی مسلم ہوں. یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا, جتنے فرقہ بنائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہو گیا. چلے کم از کم ان کو توحید کی دعوت تو دے نا, تاکہ یہ اس سے بچے. یہ توحید کی دعوت تبلیغ جماعت میں ہے, لیکن اللہ کی بڑائی یہ سن کے انشاءاللہ جاؤں گا, پھر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہو گیا. اچھا اب جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سنت نماز پڑھ رہے ہیں؟ رفع دین کے پڑھتا پڑھ رہا ہوں, رفع دین کے ساتھ. یہ تبلیغ میں آپ کو کچھ کہتے تو نہیں ہے لوگ؟ ایک علماء تھا, اس نے میرے کو 9 دن کے بعد میرے کو دیکھ لیا, تیسری مسجد تھی اس میں دیکھ لیا. بولا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا. تو میں نے رفع دین کر رہا ہوں. بولا آپ حنفی نہیں ہو؟ میں نے بولا میں مسلم ہوں. تو کہا کہ ہم کا کافر ہے کیا ہم لوگ؟ میں بولا آپ اس مسلم سے اتنا چڑھتے کیوں ہو, مسلم سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ تم بولا آپ حنفی نہیں ہو؟ میں نے بولا ہم تو وہ ہے مسلم ہیں. کہہ رہا نہیں ہم سارے مسلم ہیں, لیکن مقلد ہونا لازمی ہے. میں نے بولا یہ کہاں لکھا ہوا مقلد ہونا لازمی ہے؟ ہمارا ایک امام ہے جس کی قبر مدینے میں. تو وہ بھی ابھی رات کو میں آ رہا تھا, صبح میں پروگرام بنا, آپ کو ہم نے رات کو فون کیا تھا, ٹرین کا پوچھا تھا نا. عثمان بھائی آپ ہیں نا؟ نہیں عثمان بھائی دوسرے. ہم نے فون کیا عثمان بھائی کو, ہم کے نکل رہے ہیں کہ راول یا زکریا مسجد رائمن مرکز سے, زکریا مسجد سے کون سی ٹرین جائے گی. تو انہیں الحمدللہ گائیڈ کیا ہمیں. تو کہہ رہے تھے آپ کیوں جا رہے ہو, آپ اللہ کے راستے میں ہو, 4 مہینے پورے کر کے پھر جاؤ. میں نے بولا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے, علم سیکھنا اللہ کا راستہ ہے نا. ہم ادھر کوئی ایسی بات نہیں جو دل میں سوال ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. باقی الحمدللہ سوال ایسا کوئی نہیں رہا جو علی بھائی سے نہیں سنا. سب سوال یہ لائیو جو پروگرام چل رہا ہے وہ بھی میں سنتا ہوں. یہ جو عالم صاحب تھے جنہوں نے آپ کو روکا اور جنہوں نے کہا آپ کیوں جا رہے ہو, جی یہ کوئی تبلیغ کے کوئی بڑے عالم تھے؟ نہیں چھوٹے تھے. وہ ان کی خود بات کرنا نہیں آتی تھی ان کو, یعنی کہ تفریح میں جب بیٹھتے تھے نا تو ہم سے گئے گزرے تھے. اچھا. جب تفریح میں بیٹھتے تھے تو جب وہ تعلیم ہوتی ہے اس ٹائم بھی وہ نسوار لگانا, ایسی باتیں کرنا, ہنسنا. میں نے بولا آپ عالم صاحب آپ ایسے ہو تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں تھا وہ عالم؟ عالم تھا. نہیں عالم کس چیز کا؟ جب آپ کہہ رہے اس کو بات کرنا نہیں آتی تو عالم کیا ہے؟ یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں 2010 میں فارغ ہوا ہوں. ہاں 2010 میں. تو وہ جب بیان کرتا تھا اس کا وہ بیان نہیں. اس سے ہمارے ساتھ یہ ماشاء اللہ بندہ آیا ہوا ہے
लड़का आया हुआ है, उसने से रोज़ा लगाया है, 2-3 से रोज़ा, 1 साल हो गया उसको माहौल में जुड़ा। माशाल्लाह ऐसे अल्लाह की तौहीद बयान करता है, ऐसे अली भाई का सुनता है, अली भाई को शुरू से सुनता है। ठीक हो गया। तो मैंने बोला आपसे फिर ये सही है, ये कल के बच्चे हैं, आप माशाल्लाह आपके पास इल्म है, आप जो भी बात करो कुरान सुन्नत के रेफरेंस के साथ बात करो ना। तो जो भी ऐसी फ़ज़ाइल अमाल में ऐसी कोई बात होती है मालूम करता हूँ भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, मुझे दलील देते हैं। लेकिन मुझे उसने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। एक हमारे साथ हाफिज़ भी थे, तो मैंने कहा हाफिज़ साहब आप हाफिज़ हो, माशाल्लाह कुरान इतना तेज़ पढ़ते हो माशाल्लाह, तो इसका हमें तर्जुमा कुछ बताएं। आपका माशाल्लाह कुरान पूरे सीने में है, आप तर्जुमा नहीं आप नहीं जानते, फिर आपको कुरान पढ़ने का फ़ायदा क्या। अरबी तो हम नमाज के लिए हमें सीखनी चाहिए ना, सब तबलीग जमात में सिखाते हैं कम से कम 10 सूरत, नमाज सीधी करते हैं, बंदे का कलमा दुरुस्त करते हैं, बाकी अहकामात इल्म सीखना चाहिए। इल्म हर इंसान के ऊपर, इतना मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है, पाकी नापाकी हलाल हराम जायज़ नाजायज़ की तमीज़ कर सके। मैंने बोला आप कह रहे नहीं ये फ़र्ज़ नहीं है कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। नहीं फ़र्ज़, ये फ़र्ज़ नहीं है। उन्होंने कहा फ़र्ज़ नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा ये तो हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत की इनायत है। तो उनको मिसाल देता हूँ, अंग्रेज़ यानी कि तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, वो हिदायत पे आ जाते हैं, और हम ख़ानदानी मुसलमान हैं, उनको उलमा ने मना किया है जो कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा। तो मैंने बोला ये तो नहीं कहे ना। यही तो रोना रोते हैं इंजीनियर साहब, भी तो यही तो रोना रोते हैं बस यही कि हम तो ऐसे बदबख्त लोग हो चुके हैं कि कोई अगर यहूदी या कोई ईसाई कहे ना कि कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये काफिर है, ये इस्लाम दुश्मन है। और हमारे मेंबर से ये कहा जा रहा है और हम कह रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी बातें नहीं आ रही है, लेकिन माशाल्लाह मैंने बहुत सुना अली भाई से। चलें, आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं इधर? जी जी। चलें, आज इंशाल्लाह आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। जी जी। आप वैसे भी घर से अल्लाह के लिए निकले हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले, तो ये भी एक दावत के हवाले से ही आप इधर से कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें जी। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।